یہاں پہ اب جو بات کہی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو نہیں، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا کاتا ہوا، بڑی محنت سے کاتا ہوا سوت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، ایک خاتون ہے، اس نے سوت جو ہے وہ کاتا ہے، کاٹتی رہی ہے، پھر اس نے پوری وہ اس کا ڈھیلا بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دماغ کی چرخی گھومی ہے اور اس نے وہ سارا واپس کھول دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ساری اپنی کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ حاصل یہ ہے اپنے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دیا کرو، یہ اس کا لب لباب ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیں، آگے کیا فرمایا ہے؟ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ ٹھہرا لو اپنی قسموں کو ایک دوسرے میں دخل دینے کا ذریعہ۔ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، کہ ایک امت دوسری امت سے بڑی ہوئی نہ ہو جائے، چڑھی ہوئی نہ ہو جائے۔ اب یہ ذرا کافی جو یہ کلام ہے یہاں پہ بیان، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا، لیکن ابھی جو سمجھ سکے اگر ہم، تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ بعض اوقات دو عہد آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک آپ کا عہد ہے وہ قدرتی ہے، جو آپ کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی برادری کا حصہ ہو۔ ایک عہد ہے وہ کہ جو آپ کا عہد فطرت ہے، جو آپ نے اللہ سے کیا ہوا ہے، عہد الست ہے، اس عہد میں بھی بندھے ہوئے ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں عہدوں کا تصادم ہو جاتا ہے، برادری کی ڈیمانڈ کوئی اور ہے اور اس فطرت کی عہد کی ڈیمانڈ کوئی اور ہے۔ برادری کا عہد یہ کہتا ہے بتوں کو پوجو، اور فطرت کا عہد یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مانو۔ اب یہ دو عہد آپس میں ٹکرا گئے، تو اب یہاں پر آپ نے اس عہد الست کی پاسداری کرنی ہے، نہ کہ وہ برادری کے عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ اب وہ جدید طور پہ آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف آپ کی جو بھی اسٹیٹ ہے اس کا جو آئین ہے اس کا ایک تقاضا ہے۔ اب یہ دو معاہدے آپس میں ٹکرا گئے، تو اب یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک طرف ہے عصبیت، ایک طرف ہے حمیت جاہلیہ، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف ہے غیرت ایمانی۔ اب ان دو کے درمیان تم نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک ڈیسیژن لینا ہے، تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ صحیح ڈیسیژن کیا ہوگا، معقول بات کیا ہوگی، اسے کس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ اب یہاں اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا اس اپنے آپ کو ماحول میں لے جائیے جس ماحول میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو یہ سورت ہے سورۃ النحل، اور میں بتا چکا ہوں یہ سورت سورہ بنی اسرائیل پھر سورہ کہف یہ ہجرت سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہیں۔ جانا ہے اب مدینے میں موجود ہے یہودی، اور یہودیوں کا ایک معاہدہ آپس میں، وہ ایک قومیت کا معاہدہ، ایک آپس میں برادری کا تعلق، ایک وہ تعصب بنی اسرائیلی وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ نے وہ جو عہد الست ہے اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، اس فطرت کی آبیاری کے لیے، اس فطرت کی غذا کا جو اب اللہ نے بندوبست کیا ہے وہ بنی اسماعیلی میں کر دیا ہے۔ لہٰذا اس عہد الست کا تقاضا یہ ہے کہ یہ یہودی اب جو بھی وہاں پر ہیں، جن تک حضور کی بات پہنچے، وہ اپنا وہ قبیلے کا تعصب، وہ غیرت جو قومی ہے، وہ جو حمیت جاہلیہ ہے، اس کی قربانی دیں، اس بت کو توڑیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ اس بڑے عہد کا تقاضا ہے کہ اس چھوٹے عہد کی اب کیونکہ یہ چھوٹے عہد یہ قدرتی عہد ہے، اور اس قدرتی عہد کی بنیاد جو ہے وہ ہے اس تعصب پر جو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، برادری کا تعصب، قبیلے کا تعصب، خاندان کا تعصب۔ اسی لیے یہ اگر یہ اندھا بہرا ہو جائے تو یہ عصبیت جاہلیہ ہیں، اور یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک معتبر بات ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر خاندان چلتا نہیں۔ یہی بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی تھی، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط عصبیت ہیں جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہم ایک ہیں، ہماری طاقت کا راز اس عصبیت کے اندر ہے، اور ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ تو ہر گروہ کو جوڑنے کے لیے ایک عصبیت درکار ہے۔ وہ عصبیت ایک حد تک خیر ہے، لیکن اس حد تک سے جب وہ تجاوز کرتی ہے تو وہ شر بن جاتی ہے، جب وہ اس دینی عصبیت کے مقابلے میں آ کے بت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب ان یہودیوں کو چاہیے کہ وہ بنی اسرائیلی عصبیت جو ان کے اندر ہے اس کی قربانی دیں، اس بچھڑے کو ذبح کریں، اس گائے کو ذبح کریں، یا جیسے ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تھی، اسی طرح اپنی اس تعصب کے جو ہے نا بت، اس کو پاش کریں،
اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں تو اب ہر دور کے لیے ایک رہنمائی مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی حق ایک طرف ہوتا ہے، کبھی حق کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مختلف آپ جو ہمارے ہاں یہ بعد میں فرقے بھی بنتے ہیں، تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخصیت اٹھتی ہے، وہ اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ ایک مفاد پرست لوگوں کا گروہ بن جاتا ہے، پھر اللہ کسی اور شخصیت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اب جو وہ حق پرست لوگ ہیں، تو وہ جب تک ایک گروہ میں آدمی رہتا ہے تو اس کا بھی ایک تعصب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی قربانی دے کے اس نئے کو قبول کرنا، یہی تو امتحان ہے، اور یہی تو اصل میں اسی آزمائش میں تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ اب یہاں رکاوٹ یہ بن جاتی ہے کہ ہم سے وہ بڑے نہ ہو جائیں، ہم سے آگے وہ نہ نکل جائیں، تو نہ صرف خود حق قبول نہیں کرتا بلکہ جو حق قبول کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی روکتا ہے کہ ادھر نہیں جانا، کیونکہ پھر اب یہ تعصب آ جاتا ہے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو اپنی قسموں کو ایک دوسرے میں دخل دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کون سی قسمیں؟ وہ قدرتی قسمیں، وہ جو آپ کے جو قبائلی عصبیتیں ہیں، وہ قسمیں دخل دینے کا ذریعہ نہ بنا دو۔ ان نظریاتی جو معاہدہ ہے اس کے اندر اس کے ذریعے سے دخل نہ دو کہ ایک امت دوسری امت سے بڑی نہ ہو جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے تمہیں آزماتا ہے۔ ایک ہی شے جو ایک وقت میں خیر ہوتی ہے کسی دوسرے وقت میں جا کے اسے شر بنا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے تابعدار ہو یا اس شے کو تم نے بت بنا لیا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو باقی ٹھیک ہے، یہ اگر اس امتحان میں سرخرو ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تمہیں بتائے، اللہ تعالیٰ تم پر کھول دے گا، واضح کر دے گا قیامت کے دن ان تمام جھگڑوں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔